لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت ظلال السيوف أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز سامعین کرام، ایک عمدہ اور بہترین اور ہمارے جذبہ ایمانی کو تقویت پہنچانے والا اور ہمارے دل کے گوشوں سے دنیا کی محبت نکال کر آخرت کی عظمت پیدا کرنے والا ایک باعظمت عنوان لے کر ہم چلے ہیں، شہدائے صحابہ، جس کی آج 8ویں کڑی ہے۔ یقیناً حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں میں ان کو سب سے الگ کرنے والی چیز جو تھی اور سرور کونین آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی جھلک حضرات صحابہ کرام میں جذبہ جہاد اور جذبہ شہادت کی شکل میں جو محسوس ہوتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس درجے ایمانی حرارت کو مشتعل کیا تھا، بیدار کیا تھا حضرات صحابہ کرام نے۔ اب بات ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ احد کا معرکہ بپا کا اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو رخصت مل چکی تھی، اجازت مل چکی تھی۔ ابھی ابھی یہ شادی کے فریضے سے سبکدوش ہوئے تھے اور نئی نویلی دلہن گھر میں تھی۔ آقا نے اجازت مرحمت فرما دی، کہتے ہیں
کہ اپنی بیوی سے ملاقات کے بعد یہ اپنا سر دھو رہے تھے صحن میں بیٹھ کر، اور احد کے معرکے میں اور جنگ احد میں جب یہ بات آئی کہ مسلمانوں پر کافر اب فی الحال حملہ کر رہے ہیں، ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب تیر انداز پہاڑ سے ہٹ گئے تو کفار اس طرف سے مسلمانوں پر حملہ کرنے لگے۔ یہ اطلاع جب حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی تو آپ نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ میں اپنے غسل کے ایک حصے کو مکمل کر چکا ہوں، سر کو دھو چکا ہوں، چلو ایک بالٹی پانی 2-3 لوٹے پانی اپنے جسم پر میں بہا کر چلے جاؤں، یہ بھی گوارا نہیں کیا۔ واقعات سننے کے لیے کہنے کے لیے نہیں ہوتے، ذرا سچویشن دیکھیے۔ نئی نویلی دلہن ملاقات ہو کر غسل فرض اور غسل کی ادائیگی کے اندر سر دھو رہے تھے، نہ انہوں نے غسل کو مکمل کیا، نہ جس عذر کی بنیاد پر آپ کو اجازت ملی تھی۔ کیا عذر تھا؟ عورت گھر میں تنہا ہے، نئی نویلی دلہن ہے، آقا نے اجازت دی تھی کہ آپ رہ سکتے ہیں اپنے گھر میں، اور احد کا معرکہ وہ معرکہ ہے کہ 1000 افراد جہاد کے لیے تیار ہوئے تھے اور 300 منافقوں نے اپنے نفاق کا ثبوت دیتے ہوئے جنگ احد سے اپنے قدم کو پیچھے ہٹا لیا۔ ان کو شہادت عزیز نہیں تھی، ان کو جہاد پسند نہیں تھا، تعداد تھی 1000 کی، 300 منافقوں نے اپنے نفاق کا ڈنکا بجا دیا اور اعلان کر دیا۔ ایسے وقت میں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ یہ کہ اپنے غسل کو مکمل فرماتے ہیں، نہ یہ کہ ایک نئی نویلی دلہن اپنی ماں کو چھوڑ کر، اپنے باپ کو چھوڑ کر، اپنے پریوار کو چھوڑ کر، اپنے سماج اور سوسائٹی کو چھوڑ کر اور اپنے خاندان کی ریت روایتوں کو چھوڑ کر ایک اجنبی لڑکے کی زوجیت میں اس لیے آئی تھی تاکہ اس کے سائے تلے اس کو سکون ملے، اس کو راحت ملے، وہ خامی اس کے حقوق ادا کرے۔ یہ نہیں کہ ایک رات کے اندر وہ اس کو بیوہ بنا دے، ایک رات کے اندر اس کو مسکینی دے دے، ایک رات کے اندر اس کے سر پر سے سایہ اٹھ جائے، کون اسے برداشت کرے گا؟ 1 منٹ کے لیے یہاں رکیے گا، غور کیجئے، تصور کیجئے، جھوپڑ پٹی کے اندر چھوٹے سے بوسیدہ کمرے کے اندر دلہن اپنے زیورات کے ساتھ، اپنی خوشبو کے ساتھ، اپنی مہندی کے ساتھ، اپنی زعفران کی رنگت کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، شرم حیا اس کی آنکھوں سے ابھی ٹپک رہی ہے، ابھی اس کے ہاتھوں سے مہندی کی سرخی نہیں گئی، ابھی اس کے جوڑے سے سہاگ رات کے اثرات اور سہاگ رات کی خوشبو نہیں گئی، ابھی اس کے جسم سے اپنے شوہر کے ملاپ کے اثرات ختم نہیں ہوئے۔ یہ نہیں کہ حضرت حنظلہ جا کر کہتے ہیں بیگم بیگم مجھے معاف کرو، کیا کروں، میں مجبور ہوں، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے، دیکھو کل ہم حوض کوثر پر ملیں گے، جنت میں ملیں گے۔ ارے بیگم سے جا کر بات کرنا تو دور کی بات، بیگم سے معذرت طلب کرنا دور کی بات، بیگم سے معافی مانگنا دور کی بات، جو غسل فرض تھا اس غسل کو پورا نہیں کیا اور اللہ کے راستے میں نکل پڑے۔ 1 منٹ کے لیے لاکھوں مرتبہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کو کہا ہوگا، سنا ہوگا، لیکن سچویشن کو یاد کیجیے۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا اسپرٹ پیدا کر دی تھی کہ اب یہ
اپنی دلہن سے معذرت طلب کرنے کے لیے تیار نہیں، اپنے اصول کو مکمل کرنے کے لیے تیار نہیں. وہ کیا شوق ان میں پیدا ہو چکا تھا، وہ کیا انہوں نے جہاد میں دیکھا تھا، وہ کیا انہوں نے شہادت کی لذت کو پایا تھا کہ بیوی کی لذت شہادت کی لذت کے سامنے ان کو ادھوری نظر آنے لگی. اللہ نے شہادت کی حقیقی لذت سے آشنا کر دے. یہ لذت زبان پر چک جائے گی. حور جیسی بیویاں ہمیں شہادت کی لذت کے سامنے بیکار لگیں گی، بے وجہ لگیں گی. یہ دنیا کے جو کتے ہیں نا، یہ دنیا کے جو طالب ہیں نا، یہ دنیا کے جو مال کے اور کارخانوں کے اور کاروبار کے، تجارتوں کے، کپڑوں کے، رنگ روپ کے، اولاد کے، بیوی کے جو پجاری ہیں نا، ان کو دیکھ کر مجھے ترس آتا ہے. کوئی کہتا ہے کہ میرے پاس اتنے ایکڑ زمین ہے، اتنی بلڈنگیں ہیں، اتنا بینک بیلنس ہے، اور کوئی اس لیے دعا کرانے کے بہانے گھر میں لے جا کر گھر دکھاتا ہے، کوئی فاتحہ کے بہانے اپنے دکان کو لے کر. خدا کی قسم عزت و جلال کی کہ مجھے ترس آتا ہے کس مال میں، کس دولت میں، کس پتھر میں، کس مٹی میں تو کھو گیا ہے. تیری حوریں آسمان کے اندر دلہن بن کر سچ کر تجھے دلہا کی روپ میں دیکھنا چاہتی ہے، اور مال کے پیچھے، دولت کے پیچھے، روپیے کے پیچھے، پیسوں کے پیچھے داڑھی کیوں بڑھایا؟ نوکری نہیں ملتی. یہودی کتوں کا لباس کیوں اپنایا؟ مجھے سرکاری ڈیوٹی نہیں ملتی، مجھے لڑکی نہیں ملتی. تو نے نہیں جانا جہاد کیا ہے، تو نے نہیں جانا شہادت کیا ہے، تو نے نہیں جانا آخرت کے لیے مر مٹنے کی لذت کیا ہے. جو بڑی لذتوں کو جانتا ہے وہ یہ جھوٹے مزوں کے اندر اپنی زندگی کو برباد نہیں کرتا. میرے اللہ جس نے اس زمین کو بنایا، آگرہ کے تاج محل کو بنایا، لال قلعے کو بنایا، اور روشن سورج کو بنایا، چمکتے ستاروں کو بنایا، منور چاند کو بنایا، پھولوں کی خوشبو کو بنایا، زمین و آسمان کے نظاروں کو بنایا، عورت کے حسن کے چٹخاروں کو بنایا، فضاؤں کے پرندوں کی پرواز کو بنایا، سمندر کی مچھلیوں کی تیراکی کو بنایا، اور دنیا کے خوش نما پرندوں کے اور فضاؤں کے اور باغوں کے لہلہاتے منظر کو بنایا. اسی اللہ نے یہ کہا کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ارے ہر چیز کو فنا ہونا ہے، ہر چیز کو تباہ ہونا ہے، برباد ہونا ہے. کوئی کہتا ہے میرا کاروبار بڑھ گیا، مجھے ترس آتا ہے. روٹی تو تیری نہیں بڑھی، 2 روٹی کھاتا تھا، 3 روٹی تو تیری نہیں بڑھی. تیری زندگی تو نہیں بڑھی کہ اللہ نے تجھے 70 سال دینا تھا، اب کاروبار بڑھ گیا، 75 سال اللہ نے دے دیا. تیری بیوی کی عمر بڑھا دی، تیری اولاد کی حیاتی بڑھا دی، تیرے گھر کو باقی رکھ دیا. کوئی ضمانت نہیں، یہاں تیری لاش نکلے گی، وہاں تیرے بچے گھر کا بٹوارا کریں گے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے. اوپر کا مکان، نیچے کا مکان، بیچ میں دیوار، اور پھر کہیں گے میرا بڈھا، میرا باپ جو تھا نا بڈھا دخیانوں سے اولڈ ماڈل کا گھر بنایا. ارے دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی؟ ایک آرکیٹیکچر کو بلاؤ، نیو ماڈل کا مکان بناؤ. ہمارے داداؤں نے جو مکان قبیلیوں کے بنائے تھے، اس میں گھوڑوں کا استبل بنایا تھا، بیلوں کی رہنے کی جگہ بنائی تھی، پرندوں کے رہنے کے لیے گھونسلے بنائے تھے، ہوادار صحن بنائے تھے. بتاؤ ہمارے داداؤں کے مکان ہیں؟ ان کے وجود کو ختم کیا نہیں کیا؟ کیا تم سمجھتے ہو تمہاری بلڈنگیں کوئی تاج محل، لال قلعہ اور قطب مینار ہے باقی؟ میرے اللہ کی قسم تمہاری لاش خبر میں نہیں گلے گی، تمہاری بلڈنگ کے وجود کو ختم کر دیں گے. ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ تقسیم کے لیے اولڈ ماڈل کہہ کر، پرانا گھر کہہ کر کیوں پوجا میں لگے ہوئے ہو بھائی؟ انسان کی پوری زندگی سونے میں،
کھانے میں، پینے میں، پیشاب کرنے میں، پاخانہ کرنے میں 25% زندگی کے لیے شہادت کی لذت کو بلا رہے ہو. اور آدمی جب سو جاتا ہے، حاکم سوئے، محکوم سوئے، امیر سوئے، فقیر سوئے، مالدار سوئے اور غریب سوئے، سونے کے بعد اللہ سب کو ایک قسم کی زندگی دیتے ہیں. یہ امیری غریبی پاخانے کے وقت نہیں ہے، پیشاب کرنے کے وقت نہیں ہے، سونے کے وقت نہیں ہے. 25% زندگی، وہ بھی بیوی سے دور رہ کر. دیکھو، کوئی رشیا کو گیا ہے، کوئی برطانیہ کو گیا ہے، کوئی سعودی کو گیا ہے، کوئی امریکہ کو گیا ہے، کوئی بنگلور میں رہ کر مدراس. بھائی کہاں گئے؟ چنئی گئے ہیں. کیوں گئے ہیں؟ آفس کے کام سے گئے ہیں. کیوں گئے ہیں؟ بزنس کے سلسلے میں گئے ہوئے ہیں. یہ سب کاٹو. ایک 10% زندگی راحت کی، برائے نام دھوکے کی، اور اس کے لیے آخرت کو تباہ. کون سی عقل مندی ہے؟ اگر گھر بنانا ہوتا، میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم لکھ کر رکھ لو، اللہ میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت الخلا اتنا عالی شان، اتنا عالی شان، اتنا عالی شان کہ کروڑوں تاج محل میرے محبوب کے استنجا خانے اور استنجا کے ڈھیرے کے سامنے شرما جاتے. لیکن کیا تھی ہماری ماں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی گھروں کی حالت؟ چھپر کے مکان، کھجور کے تنے، کچی مٹی اور کھجور کا نارا جو درخت کا نارا ہے، چمڑے کا تکیا، ایک مکنی پتھر کی، ایک مٹھی جو صبح کا کھایا شام کا نہیں، شام کا کھایا صبح کا نہیں. 90 دن 90 days امی جان فرماتی ہے کہ میرے گھر کے اندر چولہا جلنے کی نوبت نہیں آیا کرتی تھی. کبھی کبھی روٹی پک جایا کرتی تھی، کبھی ایک پایا، ایک سرا پک گیا تو کہا اللہ اکبر، آج مسلمانوں کو سرا نصیب ہو گیا. تو اس نے کہا میرا پڑوس زیادہ حقدار ہے، اس نے کہا اس کا پڑوس زیادہ حقدار ہے. طلوع آفتاب کے وقت یہ سرا پھرنے لگا اور غروب آفتاب کے وقت گھوم پھر کر اسی گھر کے اندر واپس آ گیا. ایک صحابی سلام دوسرا نہیں پھیرا کرتے تھے. زندگی مقدر، دنیا کی کوئی طاقت اس زندگی میں نہ اضافہ کر سکتی ہے نہ کم کر سکتی ہے. میں جو کپڑا پہننا یہ مقدر، دنیا کی کوئی طاقت نہ اس کو بڑھا سکتی ہے نہ اس کو گھٹا سکتی ہے. میں جو سانس لے رہا ہوں، یہ سانس کی ہوائیں، یہ سانس کی ذرات مقدر، دنیا کی کوئی طاقت ایک سانس دے نہیں سکتی. میری ایک سانس دنیا کی کوئی طاقت نہیں لے سکتی. رب نے دانے دانے پر نام لکھا ہے، رب نے ہوا ہوا کے ذرے پر نام لکھا ہے، پانی کے قطرے پر نام لکھا ہے. موامن دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا. میرا رب جو چڑیاؤں کو، سمندر کی مخلوق کو پالتا ہے، وہی ہماری روزی کا مالک ہے، ہماری تقدیروں کا لکھنے والا ہے. میرے رب کی قسم، نہ بیوی شوہر کی تقدیر کو بدل سکتی ہے، نہ شوہر بیوی کی تقدیر کو بدل سکتا ہے، نہ ماں باپ اولاد کی تقدیر کو بدل سکتے ہیں، نہ اولاد ماں باپ کی تقدیر کو بدل سکتے ہیں. اگر کوئی کسی کو جان دے سکتا، اگر کوئی کسی کو اپنی روزی کا حصہ دے سکتا، 1.25 لاکھ صحابہ میرے محبوب کو بھوکا رکھتے، اپنا مقدر دے دیتے، اپنی زندگی دے دیتے. 1.25 لاکھ صحابہ اپنی زندگی جب دے دیتے، آقا آج تک با حیات ہوتے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ایک صحابی دوسرا سلام پھیرنے سے پہلے بھاگتے تھے تیز رفتار کے ساتھ. صحابہ کرام اس منظر کو دیکھتے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس منظر کو دیکھتے. کبھی آقا آپ کی تعبیریں بیان کرتے، کبھی آقا
مجلس قائم کرتے نصیحت اور موعظت کی، اور یہ صحابی ہیں کہ بیٹھنے کا نام نہیں لیتے۔ ایک دن بڑی مشکل سے ان کو پکڑا، کہا کہ بھائی آپ آقا کی مجلسوں میں کیوں نہیں بیٹھتے؟ ایک سلام کے بعد دوسرے سلام سے پہلے بھاگتے کیوں؟ کہنے لگے کیا کروں، میری مجبوری ہے، چادر ایک ہے، پہننے والے دو ہیں، شوہر کے جسم پر ہوتا ہے بیوی ننگی رہتی ہے، اور بیوی کے جسم پر ہوتی ہے چادر، شوہر ننگا ہوتا ہے۔ پوچھا گیا کہ اس درمیان کرتے کیا ہو؟ فرمایا جس گھر میں ایک چادر پر گزارا ہوتا ہو، اس گھر کا جو تنور روٹی پکانے کا ہے وہ کس کام کا؟ آخر جسم تو چھپا سکتا ہے۔ میں رب کی عزت و جلالت کی قسم، میں جب آخر کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آتا ہوں تو میں اپنی بیگم کو تنور میں اس کے جسم کو چھپا کر آتا ہوں۔ تنور جانتے ہیں آپ؟ زمین میں کھڈا کھود کر مٹکا ڈالا جاتا ہے، آگ ڈال کر روٹی اس میں تندور کی بنائی جاتی ہے۔ فرماتے ہیں میں اس میں رکھ کر آتا ہوں، اور میں اس لیے دوڑ کر جاتا ہوں کہ تاکہ وہ تندور سے نکلے، نماز قضا نہ ہو، اور یہ چادر اوڑھ کر وہ نماز کو پڑھ لیا کرے۔ ان کو مال کمانا نہیں آتا تھا، ان کو دنیا کمانا نہیں آتا تھا، دولت کمانا نہیں آتا تھا۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا اختیار نہیں دیا گیا کہ اگر آپ چاہیں احد کا پہاڑ سونا بنا کر آپ کے قدموں کے اندر ڈال دیا جائے؟ آقا نے کہا نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے۔ آقا نے گھر نہیں چاہا، گھر نہ چاہنا آقا کی محبت کی دلیل ہے۔ آقا نے روٹی سے محبت نہیں کی، روٹی سے محبت نہ کرنا آقا سے محبت کی دلیل ہے۔ مسواک لے کر لگڑ لینا یہ منافق بھی کر لیتا ہے، داڑھی بڑھا لینا ابو جہل بھی داڑھی چھوڑ لیتا ہے، ابو لہب بھی داڑھی چھوڑ لیتا ہے، نماز کے ٹھونگے مار لینا عبداللہ ابن ابی ابن سلول بھی نماز کی ٹھونگے مار لیتا ہے۔ آقا کے اس جلوے کو دکھا کر تو دیکھو، زمینوں پر زمینیں، مکانات پر مکانات، مال پر مال، دولت پر دولت، یہ دلیل ہے اس بات کی۔ اور جب موت آئے گی مرنے کے لیے تیار نہیں، کیوں؟ بڑی مشکل سے ان بچوں کو ناز و نخروں کے ساتھ پالا تھا، یہ نواسیاں، یہ پوتریاں، یہ اولاد، ان کے پاخانے دھو دھو کر، ان کے پیشاب پاخانے کی جگہ پر ہاتھ لگا لگا کر ان کو بڑا کیا تھا، ان کی ناک کی گندگی کو لگایا تھا، نکالا تھا، ان کے جسم سے نکلنے والے پیپ کو، لہو کو، سڑان کو ہم نے ہاتھوں سے صاف کیا تھا۔ اب ہم چھوڑ کر جانا کہاں چاہیں گے؟ اور قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، تم بھاگنا چاہو گے موت سے بھاگ پاؤ گے، اور کوئی بھاگ پائے؟ کیا اسپرٹ، کیا روح، کیا طاقت، کیا جذبہ پیدا کیا تھا کہ سر دھو رہے ہیں حضرت حنظلہ، ایک بالٹی پانی اٹھا کر ایسے ڈال لینے میں کتنے سیکنڈ، منٹ نہیں لگتے، کھڑے کھڑے دہلیز کے پاس، بیوی مجھے معاف کرنا، کیا کروں، قیامت میں تیری میری جنت میں ملاقات ہوگی، اللہ تجھے میرے سے اچھا خادم دے گا، صبر۔ یہ بول بولنے کتنے سیکنڈ لگتے؟ کہاں پانی ڈالنے میں وقت لگ سکتا ہے، بیگم سے بات کرنے میں وقت لگ سکتا ہے، کہیں شہادت کا موقع ہاتھ سے چوٹ نہ جائے۔ دوڑے ذرا فجر کو کہو، سڑی ہوئی بدبودار جنات کا اثر، شیطان کا اثر، جوڑوں کو گیس ٹربل کی بیماری، منہ میں بدبو کی بیماری، اور لگام نکل کر سڑے ہوئے تھوک کی بدبو، ناک کی سڑان۔ حدیث میں آقا نے فرمایا نماز نہ پڑھنے والے مرد عورت کے ناک کے باسے میں شیطان اس کے عضو کو داخل کر کر پیشاب کر دیتا ہے، پیشاب تو کر ہی دیتا ہے سبھی کے ناک میں، لیکن جب مومن تہجد کو اٹھتا ہے، مسلمان فجر کو اٹھتا ہے، فرمایا کہ اذا استيقظ منكم احد
کہ تم میں کا کوئی آدمی جگہ فَلْيَسْتَنْصِرْ ثَلَاث، اپنی ناک کو 3 مرتبہ جھاڑے، اس لیے کہ شیطان ناک کے باسے میں رات گزارتا ہے، یہ اس کا بیڈ روم ہے، یہاں وہ سوتا ہے، اور نہ اٹھے پیشاب پاخانہ کر کر۔ پیشاب پاخانہ عورت کی ناک میں کس کا؟ سور کا خراب پیشاب پاخانہ یا شیطان کا؟ کتے کا خراب یا شیطان کا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ کس سے پناہ مانگو؟ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ قرآن پڑھو، یہ نہیں کہا کتے سے پناہ، کتا اللہ کی مخلوق ہے، سور اللہ کی مخلوق ہے، اژدھا اللہ کی مخلوق ہے، سانپ اللہ کی مخلوق، بچھو اللہ کی مخلوق۔ کتے کا پاخانہ قابل معاف ہے، تب بھی دھویا جا سکتا ہے۔ سور کا پیشاب قابل معاف ہے، دنیا کے پانی سے دھویا جا سکتا ہے۔ اور یہ بات آقا نے فرمائی اور روایت صحیح ہے، بدبودار گندے حالت جنابت میں ناک میں شیطان کا پیشاب پاخانہ، جسم بدبودار، نماز چھوٹی ہی نہیں، اور مؤذن کہتا ہے حی علی الفلاح، سڑے بدبودار مردار عورت کے بغل کی بات سن کر سونے والے کمیوں، کامیابی تو خدا کے دربار میں ہے۔ جہاد کرو گے تو احد میں جاؤ گے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ہمیں ترازو کے 2 پلڑے میں رکھ، وہ جورو کو کہے بغیر، غسل کو مکمل کیے بغیر، خاندان قبیلے کو انفارمیشن دیے بغیر، دوستوں سے ملاقات کیے بغیر، اور اپنے علاقے کے لوگوں سے سلام کلام کیے بغیر حج کو گیا تو دنیا کی دعوتیں کھا کر مینا مزدلفہ عرفات کے کپسوں کو خراب کرتا جاتا ہوں، حلال حرام کی دعوتیں کھا کر جہاد کو جا رہے ہیں۔ یہاں فجر کو دسمبر جنوری کی سردی میں گرم پانی، مسجد میں قالین بچھا ہوا، گرمیوں کے اندر اے سی چلتا ہے، پنکھا چلتا ہے، تیری ساس تیری خدمت نہیں کرتی، اللہ کے گھر کے اندر تیرا ویلکم کیا جاتا ہے، تیرا استقبال کیا جاتا ہے۔ منافق ہے، مومن ہے، یہاں ہماری پہچان ہے۔ کتنا کیا قوت ایمانی رہی ہوگی کہ وہ غسل جو فرض تھا، ایک غسل تو وہ ہے جو گرمیوں میں آدمی اپنے جسم کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے، بھائی آدمی بامبے میں، دلی میں، یو پی میں، بہار میں، جھارکھنڈ میں، بنگال میں، بھائی جون میں اور مئی میں گرمی میں نکلا ٹماٹر لینے کے لیے، سبزی لینے کے لیے، اور پسینے سے جسم شرابور ہو گیا، اب پانی نہ رہا ہے، ٹھنڈک نہ، ٹھنڈک کے لیے نہیں، ضروری تھا۔ یہ قدم پیچھے نہیں، تیز رفتاری کے ساتھ گئے۔ وہاں ابو سفیان جو فتح مکہ کے موقع پر ایمان لے کر آئے، ابھی کافر تھے، کافروں کی طرف سے مسلمانوں پر یلغار کرنے کے لیے آئے تھے۔ اور حضرت حنظلہ کون ہے؟ یہ ایک بتوں کے پجاری، راہب، پنڈت، ہندوؤں کے مولوی، ان کے بیٹے تھے، اور ان کا نام تھا ابو عامر راہب۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دشمنی کی وجہ سے یہ کہہ دیا تھا ابو عامر فاسق۔ یہ راہب کہاں ہے؟ اللہ کا ڈرنے والا کہاں ہے؟ ان کے گھر میں انہوں نے پرورش پائی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بت پرستوں کے گھرانے کے سب کے دل میں وہ طاقت ڈالی، وہ قوت ڈالی کہ نہ بیگم سے کچھ معذرت، نہ اپنے غسل کو مکمل۔ ابو سفیان جس اونٹ پر سواری پر بیٹھ کر آیا، گرگے کے پاس، پنجوں کے پاس تلوار سے جو وار کیا، گر پڑا اور چڑھ گئے اس کے اوپر۔ 1 سیکنڈ کے اندر جو تلوار اٹھایا
لگتا تھا کہ ابو سفیان کا خاتمہ ہو جائے گا، ایک دوسرا کافر پیچھے سے آیا. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مقدر میں شہادت تھی اور جس چیز کی طلب لے کر اور جس چیز کی طرف لے کر اور جس چیز کی خواہش لے کر وہ نکلے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو وہ تمغہ دے دیا اور ان کے سر پر وہ تاج پہنا دیا. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت کو نوش کر لیا اور جام شہادت جنت کے چشموں سے زیادہ شیریں، جام شہادت جنت کے نہروں سے زیادہ میٹھا، جام شہادت جنت سے زیادہ لذیذ پیالہ، اس کو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نوش فرما لیا. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کو اس کی اطلاع نہیں کہ آپ شادی کر کر بیوی سے ملاقات کر کر اور پھر بغیر غسل کے بیوی کی اجازت کے بغیر نکل گئے، آپ کو اطلاع نہیں. فرمایا کیا بات ہے، عجیب معاملہ ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کہ میں نے دیکھا کہ فرشتے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دے رہے ہیں. یہ مقام کسی اور نیکیوں کا مجھے بتاؤ. پوری تاریخ کے پنے الٹ کر منافق جہاد سے گھبراتا ہے، منافق جہاد سے بھاگتا ہے. منافق داڑھی رکھ سکتا ہے، نماز پڑھ سکتا ہے، روزہ رکھ سکتا ہے، صدقہ کر سکتا ہے، خیرات کر سکتا ہے، زکات دے سکتا ہے، حج کر سکتا ہے، عمرہ کر سکتا ہے، طواف کر سکتا ہے، صحیح کر سکتا ہے، مسجد بنا سکتا ہے، مدرسہ بنا سکتا ہے، یتیم خانہ بنا سکتا ہے. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی عجیب چیز جہاد کے پیمانے کو بنایا کہ منافق اس کے قریب اس کی پرچھائی کے اندر نہیں آ سکتا. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نہیں تھی. فرمایا کہ کیا بات ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اتنے علاقے میں برسات نہیں، ایک مخصوص حصے میں پانی گر رہا ہے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حنظلہ وہ مقام پا گیا ہے کہ تمہارا باپ مرتا ہے تم غسل دیتے ہو، دادا مرتا ہے غسل دیتے ہو، عورت مرتی ہے تمہاری بستانیں غسل دیتی ہے. میرا حنظلہ شہید ہو گیا، آسمان کے ملائک آج لڑ رہے ہیں کہ میں غسل دوں گا تو غسل دوں گا، اور ملائکہ فرشتے اس کا غسل دے رہے ہیں. یہ مقام بتاؤ کسی اور عبادت کے لیے، بتاؤ کسی اور چیز کے لیے. دیکھو دنیا میں انسان آتا ہے، ہم انسان کی کیا بات کریں، میں اور آپ تو مسلمان ہیں. مسلمان آتا ہے ماں کے پیٹ سے اپنا اپنا نصیب لے کر آتا ہے، بات کھلی ہوئی. کوئی گاڑی موٹر لے کر آتا ہے، کوئی کپڑا لتا لے کر آتا ہے، کوئی روپیہ پیسہ کی نصیب لاتا ہے، کوئی کوٹا اور بنگلے کی نصیب لاتا ہے، کوئی زمین اور جائیداد کی نصیب لاتا ہے، کوئی پراپرٹی کی نصیب لاتا ہے، کوئی سلطنت کے ایوانوں کے اندر منسٹر بننے کی نصیب لے کر آتا ہے، کوئی دنیا میں شہرت کے جھنڈے گاڑنے کی نصیب لے کر آتا ہے، کوئی دنیا کے اندر خدمت خلق کی نصیب لے کر آتا ہے، کوئی دنیا کے اندر ڈاکٹر، کوئی دنیا کے اندر انجینئر، کوئی دنیا کے اندر عالم، کوئی دنیا کے اندر میکینک. کوئی اپنی اپنی نصیب ہے. دیکھو نظر دوڑا کر دیکھو، یہ میکینک ہے، یہ کمار ہے، یہ لوہار ہے، یہ درزی ہے، یہ انجینئر ہے، یہ ڈرائیور ہے، یہ پراپرٹی ڈیلر ہے، یہ لینڈ لارڈ ہے، یہ کسان ہے. یہ نصیب اپنی اپنی ہے. لیکن خوش نصیب ہے، خوش نصیب ہے حضرت عمر ابن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اہلیہ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک تو ہندہ بنت ابی سفیان ہے اور ایک ہندہ ہے حضرت عمر ابن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت ہندہ. اللہ اکبر، نصیب ہزاروں ہے. بلڈنگ لینا بھی شاہجہاں آگرہ کا تاج محل بنا کر اپنی نصیب لے کر آیا اور خالی ہاتھ چلا گیا.
لال قلعہ بنانے والا اپنی نصیب لے کر آیا، بنا کر چلا گیا، وائٹ ہاؤس بنانے والا اپنی نصیب لے کر آیا اور چلا گیا، اور جتنے بھی دنیاوی نصیب لے کر آئے اس دنیا سے گئے تو خالی ہاتھ گئے۔ ایک نصیب حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، اللہ ایسا نصیبہ سب کا مقدر فرما ہے۔ برے ہیں جو دنیا کے نصیبوں کی طرف دیکھ کر للچائی بھی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اللہ نے مجھے کپڑا نہیں دیا، جس نے کپڑا پہنا اس کی طرف دیکھ کر کتے کی طرح راج ٹپکاؤ، کاش مجھے یہ کپڑا مل جاتا، یہ تو کتے سے بدتر ہوا۔ اللہ نے مجھے جھوپڑی میں رکھا کسی کے بنگلے کو دیکھ کر، اللہ نے مجھے سائیکل دی کسی کی امپورٹڈ کار کو دیکھ کر، اللہ تعالیٰ نے مجھے کرائے کے مکان میں رکھا کسی کے اپارٹمنٹ کو۔ ارے یہ کیا نصیب ہے؟ یہ بنگلہ، یہ کوٹھا، یہ زمین، یہ جائیداد، یہ پراپرٹی اور یہ بنگلے اور یہ روپیے، یہ کیا نصیب؟ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 بیٹے تھے، چاروں بیٹوں کو احد کے میدان کے اندر جھونک دیا، اور ایک بھائی تھے عبداللہ جابر کے بیٹے، ان کو احد کے میدان کے اندر جھونک دیا۔ احد کا معرکہ بپا تھا، احد کا معرکہ سرگرم تھا، جنگ بام عروج پر تھی، جہاد کا بول بالا تھا، بیٹے جا چکے تھے اور بیوی ہندہ خدمت کے لیے گئی ہوئی تھی، اور سالے حضرت عبداللہ خدمت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ ایک گھرانے کی عورت، بیٹے، بھائی، اب یہ لنگڑی ٹانگ لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا، عمر ابن جموح تم معذور ہو، لنگڑی ٹانگ کے ساتھ نہیں جا سکتے، تم اپنے گھر میں رہو۔ حضرت عمر ابن جموح جب میدان جہاد بپا ہوا اور جہاد کا معرکہ سرگرم ہوا، تلواروں کی کھنکھناہٹ کی آواز حضرت عمر ابن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان کے اندر پڑی، اس لنگڑی ٹانگ کو کھینچتے ہوئے یہ کہہ کر کہ میرے آقا، میری بیوی، میرے بچے، میرا سالہ، میری بیوی کا بھائی میدان جنگ کے اندر اپنا نصیب آنے، میں کیا گناہ کیا تھا؟ مشکل سے آقا سے اجازت کا پروانہ حاصل کیا، اپنی لنگڑی ٹانگ کو کھینچتے ہوئے میدان احد کے اندر اپنے آپ کو جھونک دیا۔ وہاں خبر آئی کہ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قناد نام کے نوجوان جو بیٹے تھے وہ اللہ کے راستے کے اندر شہید کر دیے گئے، اور جام شہادت کا پیالہ اللہ نے ان کے مقدر فرما دیا۔ اللہ نے شہادت کا تاج، پر نور تاج، جنت سے قیمتی تاج اللہ نے حضرت خلاد کے سر پر جو ہے سجا دیا، تو حضرت ہندہ خوشی کے مارے چیخ اٹھی کہ اللہ تیرا شکر ہے، یہ اپنا نصیب مانگ کر آئی تھی، کوئی زیور مانگ کر آتی ہے، کوئی کوٹھا مانگ کر آتی ہے، کوئی کوٹھی مانگ کر آتی ہے، کوئی مالدار خامن، کوئی غریب خامن، ایک ہندہ جو اپنا نصیبہ مانگ کر آئی تھی کہنے لگی اللہ اللہ تیرا شکر ہے کہ آج تو نے میرے سر پر میرے بیٹے کو جام شہادت نوش کرا کر یہ جھومر بیٹے کی شہید کی ماں ہونے کا میرے سر پر لگا دیا۔ ابھی اس جھومر کو سجائے مسکراہٹ سے فضاؤں کے اندر وہ اپنی مسکراہٹ کو بکھیر رہی تھی، خبر آئی کہ بھائی بھی جام شہادت نوش کر لیا، ایک چیخ ماری اور مسکرایا، اللہ اللہ تیرا شکر ہے کہ ایک اور تمغہ مجھے مل گیا، ایک اور اوارڈ مجھے مل گیا، ایک اور بدلہ، اور ایک جھومر شہادت کا میرے بھائی کے شہادت کا میرے سر پر جڑ گیا۔ مجھے فخر ہے کہ قیامت کے دن میں کہہ سکوں گی کہ اے اللہ، اللہ مجھے پوچھے گا اے ہندا تو کیا لائی؟ اب میں کہہ سکتی ہوں کہ میں ایک جوان بیٹی شہید کی ماں ہوں، اب میں کہہ سکتی ہوں ایک جوان بھائی کی بہن ہو۔ ابھی یہ تمغے سج رہے تھے، حضرت عمر ابن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر آئی، ایک چیخ ماری اور مسکراہٹ سے فضا کو معطر کر دیا، اللہ اللہ تیرا کتنا شکر ہے، حامل کو بھی لے لیا، بیٹے کو بھی لے لیا، بھائی کو بھی لے لیا۔ ایمان ہوتا ہے، ایمان ہوتا ہے اللہ کے راستے میں جام شہادت کے پیے جانے پر، عورت سر
رکوع و سجود ہوتی ہے، ایمان نہیں ہوتا۔ ایمان کا نہ ہونا بزدلی کا نام ہے، ایمان کا نہ ہونا ہجڑے پن کا نام ہے، ایمان کا نہ ہونا ڈر کا نام، خوف کا نام اور احساس کمتری کا نام ہے۔ بچہ رات کا کھانا نہیں کھایا، ماں ساری رات روتی ہے، اے میرے جگر کے ٹکڑے کو کیا ہو گیا، سر کو کیا ہو گیا، پیٹ کو کیا ہو گیا، پیشاب کی جگہ میں کیا ہو گیا، پاخانے کی جگہ میں کیا ہو گیا، کون سے ڈاکٹر کے پاس؟ اللہ کا عذاب، اللہ کا قہر ہے پیشاب کی خدمت میں، پاخانے کی خدمت میں، جسم کے صاف کرنے کی خدمت میں لگا دیا۔ تین جھومر حضرت ہندا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر لگ گئے، ایک خامن کا جھومر، ایک بھائی کا جھومر اور ایک بیٹے کا جھومر، اور بھائی وہ ہیں اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہندا بیٹی، ہندا بہن، دیکھ آج تیرا بھائی اللہ کے راستے میں جو جام شہادت نوش کیا ہے، آسمان سے فرشتے تک رہے ہیں کہ تیرے بھائی کو کس قبر کے اندر ڈالا جائے گا تاکہ وہاں وہ آ کر اس کا استقبال کر سکے، وہاں آ کر وہ مبارکبادی دے سکے۔ اور ان کے ابا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں، آقا نے فرمایا کہ یہ وہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر کسی سے پردے کے پیچھے سے بات کرتا ہے، اور یہ عبداللہ شہید کے والد، انہوں نے وہ مقام پایا ہے اللہ بغیر پردے کے ان کے ساتھ کلام کرتا ہے۔ اور یہی سمت نازک، یہی ڈر رکھنے والی، یہی خوف رکھنے والی، لیکن خامن چلا گیا، بیٹا چلا گیا، بھائی چلا گیا، اب تینوں جھومر سجا کر اللہ کا نام لے کر اللہ کا شکریہ ادا کر کر اپنے گھر لوٹ رہی تھی۔ راستے کے اندر کسی نے اطلاع کر دی اور جھوٹی افواہ پھیلا دی۔ کیا جھوٹی افواہ؟ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا، آپ کو شہید کر دیا گیا۔ اتنا کہنا تھا کہ آپ بے چین ہوئے اور الٹے قدم احد کے معرکے کی طرف آئی۔ قربان جائے، ایمان اس کو کہتے ہیں، اس عورت کی قوت ایمانی اگر میرے رب کی قسم کائنات اور دھرتی پر جتنے مسلمان ہیں ان تمام مسلمانوں پر تقسیم کر دی جائے تب بھی ہندا کی قوت ایمانی میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے۔ کہاں بھائی کے جسم کے پرتے اور کہاں خامن کے جسم کے ٹکڑے اور کہاں اپنے بیٹے کے جسم حضرت قلات کے جسم کو نورہان دیکھنا اور صبر سے دامن کو تھام کر نصیب مانگ کر لائے، عورت ایسی نصیب لائے۔ تین جھومر شہادت کے سمے اپنے سر پر سجا کر نکلی اور اطلاع ملی آقا کا وصال مبارک ہو گیا۔ فرمایا میرا وجود آخر کس دن کے لیے ہے؟ الٹے ختم ہو گئی۔ ایک صحابی نے کہا باپ گیا، بیٹا گیا، بھائی گیا، خامن گیا اور تمہیں کوئی جبش نہیں آئی، اور آقا کی بات سن کر آپ کے جسم کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو گئی۔ فرمایا کہ آقا کے جانے کے بعد میرے وجود کا کوئی معنی اور مطلب نہیں ہے۔ کہا کہ اتنی پریشانی کی حالت کے اندر چہرے کو کیوں بند رکھا ہے پردے کی حالت میں؟ فرمایا میرا خامن ہی تو گیا، میرا بیٹا ہی تو گیا، میرا بھائی تو گیا، میری غیرت ایمانی اور شرم کا تو جنازہ نہیں نکلا ہے۔ اس حالت کے اندر بھی پردے کے ساتھ گئی اور اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حیات کی خوشخبری ملی پھر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا، اپنے گھر کو لوٹ کر آئی۔ جب گھر میں تھی رخصت کیا تھا، خامن تھا، بیٹے تھے، بھائی تھا، اور جب آئی یہاں سے وہاں تک تنہائی، نہ رویا، نہ شکوہ کیا، نہ زبان پر غلط جملے نکالے، بلکہ ہنسی خوشی زندگی گزاری۔ یہ نصیب تھا حضرت ہندا رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اور اسی غزوہ احد کے اندر ایک نصیب ہے ایک منافق کا۔ کہتے ہیں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب احد کے میدان کو تشریف لے جا رہے تھے
ابو خیثمہ قبیلے کے کچھ باغات تھے. وہ شارٹ کٹ رستہ تھا، روڈ کے رستے سے بنائی ہوئی سڑک سے جاتے، راستہ لمبا ہوتا اور دشمن کے حملے کا خوف تھا. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو خیثمہ کی سرزمینوں سے اور آپ کے قبیلوں کے باغات سے، وہاں سے آپ نے گزرنے کا ارادہ کیا. مربع نامی ایک منافق جس نے اپنے ایمان کا اظہار کیا تھا، اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرات صحابہ کرام کو لے کر جب اس زمین سے اس باغ سے گزرنے لگے، وہ مربع نام کا منافق مٹی کو اٹھایا اور کہنے لگا، آنکھوں سے اندھا تھا اور دل کا بھی اندھا تھا، مجھے معلوم نہیں کہ ان میں کون پیغمبر ہے اور کون صحابی ہے. الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اس نے کہا اگر مجھے یہ معلوم ہو کہ میرے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ مٹی میں ان کے چہرے پر دے ماروں گا. اتنا کہنا تھا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کہاں برداشت کر سکتے تھے، جھپٹے اور اس کے سر کو زخمی کر دیا. اور دوسرے صحابی آئے اور انہوں نے اس کے سینے پر سوار ہو کر جسم کے ٹکڑے کر دینا چاہا. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنکھوں کا اندھا اور دل کا اندھا اندھی زندگی جی کر مر جائے گا، نہ اس کی زندگی سے کوئی فائدہ نہ اس کے مرنے سے کسی کو کوئی نقصان. ارے رہنے دو، یہ کہہ کر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملے کو رفع دفع کیا. ارے اس کو یہ نہیں کہا کہ تم میرے ساتھ احد کے میدان کے اندر آ جاؤ، اس کو یہ نہیں کہا تمہارے کھجور کے درختوں سے کچھ پکی ہوئی کھجوریں دے دو، اس کو یہ نہیں کہا کہ تم مجاہدوں کے لیے کچھ چندہ دے دو. اس منافق کو یہ گوارا نہیں تھا کہ مجاہدوں کے قدم میری زمین کے اندر پڑے اور میری زمین کی مٹی مجاہدوں کے قدم کی برکت سے آلودہ ہو جائے، بابرکت ہو جائے. یہ گوارا نہیں تھا. منافق کبھی یہ برداشت نہیں کرتا کہ مجاہد کی پرچھائی بھی اس کے اوپر پڑ جائے. اور حضرت ہندا سب کچھ لٹا کر اپنے نصیبے پر خوش تھی. یہ اپنے دل کے نفاق کو، اپنے دل کے بغض کو، اپنے دل کے حسد کو، اپنے دل کے کینے کو ظاہر کر کر اس نے اپنی بدنصیبی کا اعلان کر دیا. آج ابو خیثمہ کے بھی نائبین ہیں، آج ہندا کے بھی نائبین ہیں. میرا اور آپ کا شمار کیا ہندا کی صف میں ہوتا ہے یا ابو خیثمہ کی صف میں ہوتا ہے؟ کیا جہاد شہادت سے ہماری طبیعت کے اندر ایک جو ہے جوش اور ولولہ پیدا ہوتا ہے، ایمان کے لیے مر مٹنے اور اسلام کے لیے مر مٹنے اور قرآن کے لیے مر مٹنے، نبی کے لیے مر مٹنے، یا یہ کہ ہم دنیا کے لیے جیتے ہیں اور دنیا کے لیے مرتے ہیں، جو روح کے لیے جیتے ہیں، مال کے لیے جیتے ہیں، کاروبار کے لیے جیتے ہیں، دولت کے لیے جیتے ہیں. نہ نماز کی پرواہ، نہ نبی کے چہرے کی پرواہ، نہ نبی کے ظاہر کی پرواہ، نہ نبی کے باطن کی پرواہ، نہ نبی کی سیرت کی پرواہ، نہ نبی کے اخلاق اور کیریکٹر کی پرواہ. بس جینا ہے، جینا ہے، دوائیں کھاؤ، بس جینا ہے، ٹانکیں پیو، سرجری کراؤ، یہ کرو، کتنا بھی کرو، موت کا دن، موت کا وقت مقرر ہے. ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون. میرے اللہ نے فرمایا موت کا وہ وقت جو مقرر ہے شاید کہ تم جان لیتے، اس وقت سے پہلے بھی موت نہیں آنے کی، اس وقت کے بعد بھی موت نہیں آنے کی. ارے دنیا کے اندر شہید زیادہ مرتے ہیں یا بچھونی کی موت مرنے والے زیادہ مرتے ہیں؟ شہیدوں کی تعداد کتنی ہے؟ مٹھی بھر ہے. اور ہاسپٹلوں میں مرنے والے، بیڈوں میں مرنے والے، ایڑیاں رگڑ کر مرنے والے، کاروبار کے لیے مرنے والے، کیا وہ بچ گئے موت سے؟ شہیدوں کے مقابلے میں ان کی موت زیادہ ہے. شہیدوں کے مقابلے میں قبرستان کے اندر، کسی بھی قبرستان میں، بلکہ بنگلور کے قبرستانوں کے اندر شہداء کی تعداد آپ بتائیں کتنے شہداء ہیں؟ اور مردار موت کیا بچ گئے وہ موت سے؟ موت سے بچنا نہیں ہے. کیوں نہ شہادت کی وہ موت
جس کے استقبال کے لیے فرشتے آتے ہیں اور جس کے لیے حوریں بیتاب ہیں اور جس کے فضائل مناقب اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں، حدیث میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں۔ دیکھو، بات ایک ہوتی ہے اور تعبیرات اس کے مختلف ہوا کرتے ہیں۔ انسان کا اپنا اپنا ذوق ہے، انسان کا اپنا اپنا مزاج ہے۔ دنیا کے اندر فرسٹ کوالٹی کی چیز بھی بکتی ہے، دنیا کے اندر میڈیم کوالٹی کی چیز بھی بکتی ہے، دنیا کے اندر اسکراپ، گھٹیا مال، ڈپلیکیٹ چیزیں بھی بکتی ہیں۔ ڈپلیکیٹ چیزوں کے، گھٹیا مال کے، اسکراپ کے بھی خریدار ہیں، فرسٹ کوالٹی کے بھی خریدار ہیں، میڈیم کوالٹی کے بھی خریدار ہیں۔ مزاج اپنا اپنا، نصیب اپنی اپنی۔ کوئی پیشانی پیشاب کی پوٹلی کی موت مانگتا ہے، نصیب اس کی۔ کوئی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر بھیک کی موت لے کر اس دنیا سے جاتا ہے، نصیب اس کی۔ کوئی سجدے کی موت میں جاتا ہے، نصیب اس کی۔ کوئی مکہ مکرمہ کے اندر حالت طواف کے اندر مر کر جاتا ہے، نصیب اس کی۔ کوئی مدینہ طیبہ کے اندر قیام کی حالت میں، رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں موت لے کر جاتا ہے، نصیب اس کی۔ کوئی ہندوستان کے قبرستان کے پیون بنتا ہے، نصیب اس کی۔ کوئی جنت المالا کا پیون بنتا ہے، نصیب اس کی۔ کوئی جنت البقیع کے اندر بیوی فاطمہ الزہرا، سیدنا عثمان غنی اور صحابہ کرام کے بغل میں دفن ہوتا ہے، نصیب اس کی۔ کوئی قاسم نانوتوی کے بغل میں دفن ہوتا ہے، نصیب اس کی۔ کوئی سودخوار باپ کے قدموں تلے دفن ہوتا ہے، نصیب اس کی۔ کوئی تاجرہ رنڈی اور ٹاپ کی کثرت والی ماؤں کے قدم تلے نصیب ہوتا ہے، نصیب اس کی۔ کوئی جہاد کا بیان سنتا ہے، نصیب اس کی۔ کوئی شہادت کی خوبیاں سنتا ہے، نصیب اس کی۔ کوئی جنت کی خوبیاں سنتا ہے، نصیب اس کی۔ کوئی بیان کے اندر قصے بے بنیاد سنتا ہے، نصیب اس کی۔ کوئی بیان کے اندر جھوکڑی کرتا ہے، لطیفے بیان کرتا ہے، مسجد کے اندر ہنساتا ہے، نصیب اس کی۔ وہ مقدر مانگ کر لایا تھا کہ جمعہ کے اندر بھی ہم ڈرامے کو سجائیں گے، فلم کے منظر کو سجائیں گے۔ کوئی ایسا خطیب جو زانی ہے، بدکار ہے، فاسق ہے، چٹ فنڈ کے اندر ملوث ہے، سود لے کر ماں کا بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے، اس کے پیچھے نماز دیتا ہے اپنی نماز کو اور اس کا بیان سنتا ہے، نصیب اس کی۔ دنیا میں پاخانہ کھاتا ہے کوئی، نصیب اس کی۔ دنیا میں حلوہ کھاتا ہے، نصیب اس کی۔ کوئی دنیا میں 50,000 روپے میٹر کا کپڑا پہنتا ہے، نصیب اس کی۔ کوئی دنیا کے اندر ٹاٹ پہنتا ہے، نصیب اس کی۔ دنیا میں کوئی متقی امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، نصیب اس کی۔ دنیا میں کوئی ایسا امام جو اپنی عورت کو بے پردہ رکھتا ہے، 24 گھنٹے بلو فلم دیکھتا ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، نصیب اس کی۔ مقدر اس کا کیا کہا جا سکتا ہے؟ مقدر اپنا بنا رہے ہو تم۔ سوچو، جب کھانے میں مقدر اچھا چاہتے ہو، مکان میں مقدر اچھا چاہتے ہو، بیان جہاد کا نہیں سنو گے، بیان شہادت کا نہیں سنو گے، بیان حضرت حنظلہ کا نہیں سنو گے، بیان حضرت اسیرم کا نہیں سنو گے، بیان حضرت ہندا کا نہیں سنو گے، بیان حضرت خلاق کا نہیں سنو گے۔ یہ بیان سننا کیسا؟ اور ڈپلیکیٹ واقعات، اخباری واقعات اور ٹائم پاس واقعات بیان کرنا، نصیب اپنی اپنی ہے۔ کوئی وہ کرتا ہے، کوئی یہ کرتا ہے۔ اور یہ جو الیکشن کے اندر ووٹ ڈالے جاتے ہیں، گنا بعد میں جاتا ہے۔ اب تو تم ووٹ ڈال رہے ہو، قیامت کے دن جب اپنے اپنے نصیب کے لفافے کھلیں گے تب پتا لگے گا کہ دنیا میں تم نے مٹی کھائی تھی یا گوبر کھایا تھا یا حلوہ کھایا تھا، تم نے کس امام کے پیچھے نماز پڑھی تھی، کس خطیب کا تم نے خطبہ سنا تھا اور کس امام کی تابع داری کی تھی، کس کے نقش قدم پر چلے تھے، کس کو اپنا پیشوا بنایا تھا، کون تمہارا مقتدا تھا، کون تمہارا رہبر تھا، کیا وہ ڈاکو تھا، کیا وہ چور تھا۔ جے نگر علاقہ، شیواجی نگر علاقہ، میں مسجدوں کا نام نہیں لیتا، ان دو علاقوں کی دو مسجدوں کے اندر دو اماموں کو زنا کے الزام کے اندر امامت سے برطرف کر دیا گیا۔
لیکن ان دونوں اماموں کو 40 قدم یا 400 قدم کے فاصلے پر دوسری مسجد کی کمیٹیوں نے ان کو مصلی دیا، ان کو منبر دیا، ان کو محراب دیا۔ پہلی کمیٹیوں نے جو نکالا تھا وہ کمیٹیاں ان سے اس وجہ سے دشمنی نہیں رکھتی تھی، یہ حق بولنے والے تھے، یہ اللہ والے تھے، یہ بنی باصفا تھے، یہ داڑھی پر بولتے تھے، یہ سنتوں پر بولتے تھے۔ وہ بھی کمیٹی کا چاپلوس تھا، یہ بھی کمیٹی کا چاپلوس تھا، اور ان کو بچانے کی لاکھ کوشش کی، لیکن رنگے ہاتھوں جو گرفتار ہوئے اور رنگے ہاتھوں عورت کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے جو پائے گئے، کمیٹیاں مجبور تھی، نصیب ان کی انہیں ایسا زانی امام ملا، ایسا بدکار امام ملا۔ کیا دنیا جو ہے متقی اماموں سے جو ہے خالی ہو گئی؟ کیا دارالعلوم دیوبند اب جو ہے متقی امام نہیں دے رہا ہے؟ نصیب ان کی کہ جب یہ کہیں گے تابع امام کے، ان کے زنا کا تصور آئے گا۔ نصیب ان کی جب یہ کہیں گے تابع امام کے، کوئی کہے گا شیخ ذوالفقار کے خلیفہ کا تصور آئے گا، کوئی کہے گا امام عبد الرحمان سدیس کی قرات کا تصور آئے گا، کسی کو مدینہ طیبہ کی ریاض الجنہ کا تصور آئے گا، کسی امام کی قرات سے جنت کا تصور آئے گا، کسی امام کی قرات سے جہنم کا تصور آئے گا، کسی امام کی نماز پڑھنے کے بعد لگے گا کہ جنت کی کیاریوں میں سیر کر آئے۔ نصیب ان کی تھی اور نصیب ان کی کہ ان کو تصور آئے گا لیلا مجنون کا، شیریں فرحات کا، زنا کا، بدکاری کا۔ ارے میں کہتا ہوں کہ آپ کہیں گے مولانا دنیا میں الزام لگانے والے الزام لگاتے ہیں، یہ بھی الزام ہوگا۔ ارے دو پیالے ہیں، ایک دودھ کا پیالہ جس کے بارے میں ضمانت ہے یہ خالص دودھ ہے، اور ایک پیالہ ہے جس کے بارے میں شک ہے کہ پیشاب کا خطرہ ملا ہوا ہو سکتا ہے، کوئی گارنٹی نہیں۔ کون سا پیالہ آپ لیں گے؟ وہ پیالہ جس کے اندر ضمانت یہ پاک اور صاف ہے، اور وہ پیالہ جو ڈاؤٹ فل ہے؟ کیا ضرورت ہے زانی اماموں کو منبر و محراب؟ آج عزت ان کی یہ سیرت کے جلسوں کے اسٹیج کے رونق بن رہے ہیں، قرات کے مظاہروں کے یہ اناؤنسر بن رہے ہیں۔ نصیب ان کی ان نصیبوں کے فیصلے قیامت کے دن ہوں گے، جس کو میرے اللہ نے سورہ حاقہ کے اندر فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ جس کے نام اعمال سیدھے ہاتھ کے اندر ملے وہ کامیاب ہو گیا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ۔ جس کے نام اعمال دائیں ہاتھ کے اندر دیے گئے وہ کہے گا لم اوتا کتابیہ، کاش مجھے نام اعمال ہی نہ دیا گیا ہوتا۔ نصیب اپنی اپنی ہے، کوئی ایسے امام کی نصیب مانگ کر لاتا ہے، کوئی ایسے پیر و مرشد کی جو پیالہ پلاتا ہے، عورتوں کی عزت و آبرو لوٹتا ہے، تھوک ملا ہوا جراثیم کا پانی پلاتا ہے، کوئی خانخواہوں کے اندر عورتوں سے بے پردہ میل جول کرتا ہے۔ نصیب اس کی کوئی ایسا پیر و مرشد جس کے بارے میں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے شیوخ کو کہتے ہیں کہ ایک فرد فلاں جگہ بیٹھا ہوا ملے گا، اگر تمہیں بیعت کرنا ہے تو اس کے ساتھ بیعت کر لو۔ نصیب اس کی ایک آقا آ کر بشارت دے رہے ہیں، ایک جھوٹا پیالہ پلا رہا ہے۔ اللہ نے سمجھ تو دی، اللہ نے عقل تو دی، اپنی اپنی نصیب اپنا اپنا حصہ بنانے سے پہلے سوچو کہ مسجد میں کیا ہم اپنی نصیب بنا رہے ہیں، مدرسے میں کیا، دنیا میں کیا، مکان میں کیا، اور مال میں کیا، دولت میں کیا۔ آج دنیا داری اتنی ہو گئی ہے، اتنی ہو گئی ہے، میں سیرت پاک کے جلسوں کے اندر جاتا ہوں، دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لیا۔ ابھی تو آپ نے سنا ہوگا کہ مسلمانوں نے وقت کا گھٹالا تو کیا ہی، ہمارے آبا اجداد جو زمینیں مسلمانوں کے لیے دے کر گئے تھے کہ تم اسے قبرستان بنانا، تم اسے مدرسہ بنانا، تم اسے مسجد بنانا، مسلمان جب وقت کے اندر آیا تو اس نے خود غیروں کو طریقے بتائے، چور راستے بتائے کہ مسلمانوں کی مسجدوں کی زمین کو، مسلمانوں کی مدرسوں کی زمین کو، مسلمانوں کی اوقاف کی پراپرٹی کو کس طریقے سے چور راستے سے لیا جاتا ہے۔ کروڑوں اربوں
खरबों की प्रॉपर्टी हमारे आबा अजदाद हमें देकर गए थे। मैं जुम्मा के दिन मिंबर रसूल पर अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, हिंदुस्तान के अंदर, सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर हमारे आबा अजदाद ने हमारे नाम पर जो प्रॉपर्टी की है और जो जमीन और जायदाद लिखकर वक्फ लिल्लाह कर गए हैं, अगर उसकी आमदनी मुसलमानों को दी जाए, एक मुसलमान को भी कारोबार करने की जरूरत नहीं, घर बैठे उसकी रोजी रोटी का इंतजाम हो जाएगा। लेकिन मुसलमान दीन को बेचकर, औकाफ को बेचकर, आबादात की कब्रों को बेचकर, बुजुर्गों की गुल्लदों का सौदा, मस्जिद के मीनारों का सौदा, अल्लाह की किताब का सौदा, मदारिस के बच्चों के दाने पाने का सौदा आज मुसलमान कर रहा है। मैंने आपको बताया था 2-3 जुमा पहले कि आपका पैसा 1-1 रुपया बहुत कीमती है। वो पैसा हर सफीर को मत दीजिए। नमाज पढ़ना इबादत, तो नमाज जिस जगह पर पढ़ी जाती है वो जगह भी नमाज पढ़ने के लायक रहना जरूरी है। आदमी एक जगह पेशाब पाखाना नमाज पढ़े होगी? नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि जगह गलत है। सदका करना सवाब, ज़कात देना सवाब, मस्जिद को चंदा देना, मदरसे को चंदा देना, लेकिन मुस्तहिक को, सही मस्जिद को, सही इदारे को देना। मैं कहता हूं कि अब आपके दर पर, आपके मदरसे, आपके दुकान पर, कारखाने पर जो सुपरा आते हैं, कमोबेश 75% वो हैं कि जिन्होंने इसको कारोबार बना लिया है, इसको धंधा बना लिया है। अब बदकिस्मती की बात यह है कि जो जाली सफीर हैं और धोखेबाज मदरसों के मुहतमीम हैं, इनकी जुबान तेज तर्रार होती है और सही मानों में मदरसे चलाते हुए अलमोमिनो गिर्रुन करीम, भोले भाले होते हैं। तो इन्होंने मदरसे के नाम पर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमानों के नाम पर, सुफ्फा चबूतरे के नाम पर, दारे रसम के नाम पर इस पेट की जहन्नम की आग को बुझाने का इन्होंने जरिया बनाया है। मुसलमानों पर तबाही और मुसलमानों पर बर्बादी क्यों नहीं आएगी? चलो कारोबार में झूठ बोल लिया, हालांकि झूठ बोलना हराम था, लेकिन कारोबार है पैसा कमाने के लिए, जमीन है पैसा कमाने के लिए। पैसा कमाने में, कमाई के जरिए में झूठों में झूठ बोल लिया। चलो ये झूठ बोलने की जगह थी, लेकिन मदरसे के नाम पर, कुरान के नाम पर, सीरत के जलसों के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, औकाफ के नाम पर, खुदा के नाम पर, नबी के नाम पर, सुफ्फा चबूतरे के नाम पर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमानों के नाम पर, काल अल्लाह के नाम पर, काल रसूल के नाम पर, क़यामत के दिन लिख कर रख लेना, लिख कर रख लेना। संबल के डाकुओं को खुदा माफीनामा दे देगा, खुदा वीरप्पन को माफीनामा दे देगा, खुदा अगर चाहे पूरी देवी को माफीनामा दे देगा। लेकिन ये खुदा रसूल के नाम पर ठगने वाले ठगियों को मेरे रब की कसम तुम देखोगे कि मुंह के बल घसीट कर फरिश्ते इनको जहन्नम के अंदर डाल देंगे। कितने मदरसे, बच्चों को खाना, इसके अंदर चूहे की मेंगनियां, जेल के अंदर मिलने वाला खाना, इन मदरसों से लाखों करोड़ों दर्जा उम्दा। मस्जिद मदरसे के नाम पर ईंट सीमेंट लोहा, और ये ईंट सीमेंट लोहा कहाँ जाता है? मोहतमिम साहब के घर की तामीर पर जाता है। मोहतमिम साहब का घर 3 फ्लोर का, 4 फ्लोर का, और मदरसे की इमारत कहीं प्लास्टर गिर रहा है, कहीं ईंट गिर रहा है, और मदरसे के बच्चों को वक्त पर खाना नहीं, असातिज़ा कई महीनों की तनख्वाह उनको नहीं मिली है। इस शहर बेंगलोर के अंदर हमने बज़्म कासमी, जो उलमा की जमात, दारुल देवबंद के फारिगीन की जो यूनियन हमने बनाई है, दुआ करो इंशाअल्लाह ऐसे मदारिस, ऐसे धोखाबाज, मक्कार, अय्यार जो सीरत के जलसे करवा कर, सीरत का जलसा करवाते हैं, इसमें उलमा इसू भी है और नौजवान कमेटियां भी हैं। एक आदमी से कहा, हजरत हाजी साहब तुम बिंडाल का खर्चा ले लो। अब ले लिए नहीं,
اور ایک حاجی پر ڈاکہ ڈالیں گے، حاجی صاحب تمہاری اماں کا بھی انتقال ہوا ہے، ذرا پنڈال کا خرچہ تم دے دو، کتنا ہو سکتا پنڈال کا خرچہ لے لیا۔ اب اس کے بعد کہیں گے مولانا صاحب کو دلی سے ہوائی جہاز سے بلایا جا رہا، ایک سیٹ صاحب کو شکار کریں گے اور سیٹ صاحب کو کہیں گے سیٹ صاحب ایک عالم دین آ کر دین کی بات بیان کرے گا، اللہ تمہاری بیوی کو خبر میں راحت پہنچائے گا، تمہاری بیوی کے لیے ایک ہوائی جہاز کا ٹکٹ 10-12 ہزار روپے کا نہیں دے سکتے، کہا کہ 10-12 ہزار روپے گئے بھاڑ میں، میری بیوی کو کروٹ راحت ملے، اس نے ٹکٹ کا پیسہ دے دیا۔ ایک اور کو شکار کیا، اس نے سوچا کہ میری نیکی کو ظاہر نہیں کرنا، اس نے سوچا میری نیکی کو ظاہر نہیں کرنا، پھر کہا کہ آنے والے مہمانوں کے لیے کھانے کے لیے چند لوگوں کو شکار کیا، پیسہ وصولا، پھر اس کے بعد چاول کی منڈی میں گئے، ارے میلاد اور سیرت کا جلسہ، کیا 4 موٹے چاول نہیں دیتے، خوشی خوشی اس نے دے دیا، تیل والے کے پاس گیا اس نے تیل دے دیا، گوشت والے کے پاس گیا گوشت دے دیا، پنڈال کا 4 جگہ سے پیسہ، ہوائی جہاز کا 4 جگہ سے پیسہ، مہمانوں کا 4 جگہ سے پیسہ، کھانے کا 4 جگہ سے پیسہ، چاول بھی مفت، گوشت بھی مفت، تیل بھی مفت، باورچی کو پکڑا اور اس کے جوڑ کے اندر ارے ساری زندگی دنیا کا کتا بن کر پکاتا رہا، ایک دین کے نام پر پکا کر پیسہ مانگتا ہے، ہم بھی ہیلپ کریں گے، باورچی بھی مفت، اب ڈکارے دی، دوسرے دن فجر سے پہلے کوئی اوٹی کو، کشمیر کو، کنیا کماری کو زنا بدکاری کرنے کے لیے نکل گیا۔ سیرت کے نام پر گھٹالا بزم خاص میں قائم ہوگی، انشاءاللہ لکھ کر رکھ لو، یہ جلسے 5واں جلسہ تھا جو کل ہوا تھا، دارالعلوم دیوبند کا جس نے نمک کھایا تھا کوئی ضرورت نہیں تھی کہ اس کو دعوت نامہ پہنچتا، الٹے قدم دارالعلوم دیوبند کی نسبت سے وہ آ جاتا، لیکن ایسے چندہ خور بڑے بڑے پوسٹر آپ نے دیکھے، مسجد کے فوٹو لگے ہوئے تھے، کئی لوگ چلے گئے یہ سوچ کر کہ مسجد بن گئی ہے، بڑے بڑے ڈاکو، بڑے بڑے ظلم، جو آپ حیرت کریں گے جب ان کی اسکرین پر تصاویر آ جائیں گی، ان کی پکچر آئیں گی، ان کا چندہ گھوٹالا آ جائے گا، ان کا مدرسہ گھوٹالا آ جائے گا، ان کا سیرت گھوٹالا آ جائے گا، آپ کہیں گے کہ حضرت علماء کو لڑانے کے لیے آپ یہ کام کر رہے ہو، آپ علماء کو بدنام کرنے کے لیے، نہ آپ کے چندے کو حلال کرنے کے لیے، آپ کے چندے کو جنت کی ٹکٹ بنانے کے لیے، ان حرام خور، ان مسجد اور مدرسے کے آڑ کے اندر، ان کے گاؤں کے اندر، بہاروں میں، یوپیوں میں، جھارکھنڈ میں، بنگال میں کروڑوں کی پراپرٹی ہے، میں رب کی قسم انگلی پکڑ پکڑ کر دکھا سکتا ہوں، لیکن بدنام زمانہ ہو، اب یہ گھوٹالے کو لے کر بیٹھوں گا، میرا جینا حرام ہو جائے گا، لیکن بزم قاسمی کے پلاٹ فارم سے ہم ثابت کریں گے بنگلور کے وہ ادارے جن کو چندہ دینا جائز ہے اور چندہ دینا باعث اجر ہے، بنگلور کے اندر کتنے علماء کے بیانات کو سنا جا سکتا ہے جہاں سننے سے اللہ تعالیٰ جو ہے اجر دیتا ہے، ایمان کے اندر ترقی دیتا ہے، اور پھر ملکی مسائل، ملی مسائل، آج میرے بھائی مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بزم خاتمی اس لیے بنی ہے کہ رشادیوں کی مخالفت کرے، فلاں طبقے کی مخالفت کرے، ہاں اس مخالفت کی بنیاد پر قدم تو جمے تھے، لیکن منزل یہ ہے کہ خدا کی رضا کا پروانہ مخلوق کو دلایا جائے، خدا کی جنت کی ٹکٹ مخلوق خدا کو دلائی جائے، حق اور باطل کو واضح کیا جائے، سچ اور جھوٹ کو واضح کیا جائے، علماء سو اور علماء حق، علماء ربانی، علماء شیطانی میں جو دیوار ہے، اس دیوار کو توڑ کر ننگا کیا جائے، آپ کے چندے کو حلال کیا جائے، آپ کے گاڑی کمائی، خون پسینے کی کمائی کو حلال کیا جائے، آپ کا ایک ایک روپے میں آپ کا پسینہ، آپ کا خون لگا ہوا ہے، ہم نہیں چاہتے یہ سکہ، یہ روپیہ کسی حرام خور کی جیب کے اندر چلا جائے، کسی گھٹالے کی نظر ہو جائے۔ بزم قاسمی میں اگر آپ ممبر بنیں گے، اگر آپ جڑیں گے تو آپ کی نسبت دارالعلوم دیوبند سے ہو جائے گی، اب آپ کی عمر یہ نہیں، آپ شادی شدہ ہو گئے، اب آپ دارالعلوم دیوبند فارسی جماعت پڑھنے نہیں جائیں گے، دور حدیث دارالفتا پڑھنے نہیں جائیں گے، اب
آپ کی عمر پڑھنے کی نہیں ہے، ایک بہترین موقع ہے کہ بزم قاسمی کو رجسٹرڈ کر دیا گیا ہے اور بزم قاسمی میں جڑیں گے، گویا دارالعلوم دیوبند سے آپ کی نسبت ہوگی، دارالعلوم دیوبند سے محبت کا ثبوت آپ کے جیب کے اندر آئیڈینٹی کارڈ کی شکل کے اندر ہوگا۔ میں آپ کو بتاؤں، ان تنہائیوں سے، ان اکائیوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ کاڑی جب تنہا ہوتی ہے اس کو توڑ دیا جاتا ہے، لیکن جب اس کاڑی کو جھاڑو کا کٹا بنا دیا جاتا ہے اس کو موڑا بھی نہیں جاتا، اس کو توڑا بھی نہیں جاتا۔ میں تنہا کچھ نہیں کر سکتا، آپ تنہا کچھ نہیں کر سکتے۔ ہاروہلی کے اندر مسجد انوار الحرم کے اندر ایک زندہ واقعہ جو ہمارے سامنے پیش آیا، وہ بڑا عبرتناک اور حیرتناک واقعہ تھا کہ ہم نے بنگلور اور کرناٹک کی سرزمین کے اندر بڑے بڑے منسٹروں سے درخواست کی، ہمارے اس مسئلے کو حل کر دو، ناجائز اس وقت کی پراپرٹی پر جو سنگ گوڑے کا قبضہ ہے اس کو ہٹا دو۔ کسی سے کچھ نہ ہو سکا، کسی سے کچھ نہ ہو سکا۔ کنگیری کے اندر غیر مسلم دلتوں کی ایک تنظیم تھی، ہم نے اس کے رہبر اور اس کے لیڈر سے ہم نے ملاقات کی، اس نے ہمیں دفتر دکھایا کہ تقریباً 60-65 ہزار اس کے ممبر، وہ گلی میں چلنے والے فقیروں کو بھی، وہ ہر کس کو ناقص کو، وہ عیسائی، وہ بدھ، وہ ہندو، وہ مسلم، ہر کسی کو ممبر بنا کر ایک تنظیم انہوں نے بنا لی۔ تو ہمارے سے اپلیکیشن لیا اور اپنے لیٹر ہیڈ پر بڑدی اسٹیشن کے ٹیبل پر رکھا اور کہا کہ اگر تم انوار حرم کی تعمیر کے اندر رکاوٹ ڈالو گے تو ہم 75,000 ممبروں کے ساتھ سڑکوں کو جام کر دیں گے اور تمہاری رشوت خوری کو ہم جو ہے لوگوں کے سامنے ظاہر کر کے رکھ دیں گے۔ پولیس تھر تھر کانپنے لگی اور کہنے لگی کہ تم ایک کام کرو بھیا، جاؤ تعمیرات کا کام کرو، ہم رکاوٹ نہیں ڈالیں گے۔ پر تقریباً آپ یقین نہیں کریں گے 13-14 لاکھ کا تعمیرات کا کام چلا گیا۔ وہ تو شوئے قسمت کی بدقسمتی تھی کہ اس نے لائروں کے سہارے اسٹے آرڈر اپنی سازشوں کے نتیجے میں جو ہے وقت لمبا ہوگا، مختصر کہہ رہا ہوں، اپنے لوگوں کی سازشوں کے نتیجے میں اسٹے آرڈر لے کر آیا، کام رکا ہوا ہے، پیسہ بینک کے اندر جمع ہوا ہے اور وہاں پر باؤنڈری لگی ہوئی ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ 4 فقیر، 4 کافر مشرک بھیڑ و چمار مل کر ایک طاقت بن سکتے ہیں۔ نبی کی امت اور نبی کے غلام کلمہ پڑھنے والے دارالعلوم دیوبند کی ایک جو ہے بس اور ایک انجمن بزم قاسمی کی شاخ کے اندر ہزاروں لاکھوں کی تعداد کے اندر اپنی یونٹ بنائیں گے، اپنی طاقت بنائیں گے۔ کل کوئی کسی کی نوجوان کے گھر پر حملہ کرنے کے لیے آئے گا اور وہ کارڈ دکھائے گا، انشاءاللہ وہ حملے سے جو ہے اپنے قدم کو پیچھے ہٹا لے گا۔ اتحاد کے اندر، اتفاق کے اندر، مل جل کر رہنے کے اندر ایک طاقت ہے، قوت ہے۔ آج جمعہ کے نماز کے بعد اس جانر تلے بزم قاسمی کے انشاءاللہ رکنیت کے فارم جو ہے تقسیم کیے جائیں گے۔ آپ اس رکنیت کے فارم کو لے جا کر سلیکٹ کرے اور 2-3 عدد فوٹو، 2 عدد پاسپورٹ سائز اور 1 عدد اسٹامپ سائز فوٹو، اور جو علماء ہیں، علماء کے لیے مفت خدمات ہیں اور جو غیر علماء ہیں وہ ان فارموں کے ساتھ 50 روپے کی رقم، آئیڈینٹی کارڈ بنانے کے لیے 50 روپے لگتے ہیں، 50 روپے کی رقم کے ساتھ جے پی نگر کے اندر مسجد رضوان ہے اور پھر ادھر مسجد مینا ہے، یا پھر میرے پاس، یا اگر گوری پانڈے کے علاقے میں کوئی رہتا ہے قاری ممتاز صاحب جو مسجد رحمانیہ کے اندر مدرسہ چلاتے ہیں، اور شیواجی نگر کے حلقے میں کوئی رہتا ہے نہرو پورم مسجد کے اندر جناب سہیل صاحب ہیں، انوار الاسلام صاحب ہیں، وہاں کے امام مختار صاحب ہیں، وہاں یا چاری روڈ کے حلقے کے اندر ہے، وہاں کی مسجد ہے، وہ ہم جو ہے اخبار کے اندر پتے دیں گے۔ بہرحال تشکیل کر ایک طاقت بنائیں، ایک قوت بنائیں۔ یہ طاقت اور قوت ایک طرف ہمیں فخر ہوگا کہ ہم دارالعلوم دیوبند سے ادنا درجے میں نسبت رکھنے والے حضرت اقدس مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دارالعلوم دیوبند کا جو بھنگی ہے، پیشاب پاخانہ اٹھانے والا، اس زمانے کے اندر یہ سسٹم نہیں تھا ڈرینیج کا، ایک ٹٹا رکھا جاتا تھا،
اندھیرے میں بھنگی آ کر وہ ٹٹا پا کر پاک ٹٹا رکھ دیا کرتا تھا. حضرت اقدس مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے دارالعلوم دیوبند کا بھنگی دنیا کے بھنگیوں سے افضل ہے، اس لیے کہ وہ جو ہے فضلائے دارالعلوم دیوبند کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کا فضلہ اٹھانے والا ہے اور بھنگیوں میں ان کا مقام اونچا ہے. تو پھر ہم اگر اس کی بزم اور اس کے یونین کے ممبر ہوں گے، دارالعلوم دیوبند سے نسبت ہوگی، تو کل کیا ہم شیخ الہند کے جھنڈے کے پیچھے نہیں جائیں گے، قاسم نانوتوی کے جھنڈے کے پیچھے نہیں جائیں گے؟ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ممبر بنائیے، ہم لائروں کے ذریعے سے، ایڈوکیٹ کے ذریعے سے، منسٹروں کے ذریعے سے، دانشوروں کے ذریعے سے ہم جو ہے اس کو مضبوط کریں گے. ملی ملکی مسائل جو آئیں گے، پھر غربا کے لیے کل امداد کا کوئی مسئلہ آیا، کسی کی کڈنی فیلر کا مسئلہ، کسی کے ہارٹ کا مسئلہ، تو ہم اپنے اس بزم کے اثر و رسوخ سے ہاسپٹلوں میں بات کریں گے، ہو سکے تو علماء کے لیے مفت اور عوام کے لیے جو ہے رعایتی دام پر علاج کروائیں گے، رفاہی کام کروائیں گے. بہرحال ہزاروں اس کے مفادات ہیں، آپ اس کو لے جائیں اور اس کا زیرت کروا کر زیادہ سے زیادہ آپ جو ہے اس کا ممبر بنوائیں. ایک شرعی اور دینی اور ملک کا اہم ترین فریضہ ہے کہ ہم متحد ہو جائیں. ہم جمعیت کے نام پر متحد نہیں ہو سکے اس لیے کہ جمعیت علماء کے اندر اختلاف ہے، مسلک کے نام پر متحد نہیں ہو سکتے اس لیے کہ مسلکوں میں مسلکیں ہیں. اور الحمدللہ اب دارالعلوم دیوبند نے ہمیں پلیٹ فارم دیا ہے، اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے ہم متحد اور متفق ہو سکتے ہیں اور ہماری اتحاد اور اتفاق کی طاقت انشاءاللہ کفر کے ایوانوں کے اندر زلزلہ بپا کرے گی اور باطل کو سرنگو کرے گی. کبھی بھی مسلمان متفق ہوا ہے تو باطل سرنگو ہوا ہے اور باطل کی جو ہے اپنے اس گھر کو چھوڑ کر بھاگا ہے. آپ زیادہ سے زیادہ ممبر بنے اور دوسروں کو بنائے. تو میں نے کہا ہر آدمی اپنی اپنی نصیب لاتا ہے، ممبر بننا یہ اپنی نصیب ہے، کوئی نہیں بنتا ہے. قیامت کے دن قبر میں کوئی پوچھ بھی نہیں ہے، وہ اس کی نصیب ہے. لیکن جو بنے گا اس کی نسبت دارالعلوم دیوبند کی طرف ہو جائے گی. میں سمجھوں گا کہ اب دارالعلوم دیوبند وہ ہے کہ جس کی طرف نسبت کر کر جس کے ہم جو ہے بزم کے ممبر ہو کر ہم شان کر سکتے ہیں. کسی کو دلت کے ممبر ہونے کا فخر ہے، کسی کو فلاں یونین اور فلاں جماعت کانگریس اور جو ہے بھاجپا اور فلاں جو ہے دھڑا اگر اس سے نسبت ہے تو ہم شان کریں گے کہ دارالعلوم دیوبند کے فضلاء کی تنظیم کے اندر، ان کے خدام کی تنظیم کے اندر ہمارا شمار ہوگا. تو اس لیے آپ اس کو زیادہ سے زیادہ عام کریں. بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ اولیاء اللہ سے جوڑتے ہیں ہماری نسبتوں کو، ہماری دنیا بھی کامیاب کرتے ہیں، ہماری آخرت بھی کامیاب کرتے ہیں. میں نے عرض کیا حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ ایک مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. اللہ نے ہمارے علماء کو جو فراست دی ہے، اللہ نے ہمارے علماء کو جو عقل دی ہے، جس کو قرآن مل گیا اسے سب کچھ مل گیا، جسے نبی کی وراثت مل گئی اسے زمین و آسمان کے خزانے مل گئے، اور جسے زمین و آسمان کے خزانے ملے اور نبی کی سنت نہ ملی اسے کچھ نہیں ملا. اسے قرآن کا علم نہیں ملا اور زمین و آسمان کے خزانے مل گئے اسے کچھ نہیں ملا. ہمارے علماء اگرچہ کہ دنیا کے اعتبار سے غریب ہیں لیکن آخرت کے اعتبار سے امیر ہیں. اللہ نے انہیں دنیا کی بھی کامیابی مقدر فرمائی، آخرت کی بھی کامیابی مقدر فرمائی. اور جب یہ میدان علم و عمل کے شہسوار بنتے ہیں کوئی ان کے آگے نہیں رکتا. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس سجی ہوئی تھی اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ پورے شباب میں اور پورے علم کے جوش میں آپ نے فرمایا کہ کسی کا کوئی بھی سوال ہوگا میں اس سوال کے جواب دوں گا. تو لوگ بڑے متحیر ہو گئے. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو بچے تھے اور اس بڑی مجلس کے اندر براہ راست سوال کرنے کو انہوں نے اچھا نہیں سمجھا. انہوں نے سمجھا کہ میرے جو ہم نشین ہیں، مجلس میں بیٹھنے والے بزرگ ہیں، میں سوال کروں گا ان کی توہین ہوگی. انہوں نے ایک اللہ والے کو اکسایا، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرو. کہا بیٹے تم سوال کرو گے؟ نہ میں نہیں کروں گا، تم کرو، سوال میرا ہوگا.
فرمایا کہ کیا سوال ہے؟ فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وادی النمل میں، وادی کے اندر چونٹی سے جو بات چیت کی تھی، وہ چونٹی میل تھی، فیمیل تھی، مذکر تھی، مؤنث تھی؟ اب یہ سوال جب حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، سٹ پٹا گئے، آپ حیران ہو گئے، ہماریاں الٹے لگی کہ بھئی مسواک کا سوال کرو، نماز کا سوال کرو، معراج کا سوال کرو، قرآن کے آیتوں کی تفسیر کا سوال کرو، روایتوں کے اندر روایت کی گہرائی کا سوال کرو، یہ کیا چونٹی مذکر تھی، مؤنث تھی؟ حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قرآن سے اس کا ثبوت ہے تو آپ کو کیا اعتراض؟ قرآن سے اس کا ثبوت ہے۔ جب مجلس میں سناٹا چھا گیا اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی بڑی مشکلوں کے بعد جواب نہ بن پڑا، اس خاموشی کی لہر چھا گئی، تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بزرگ سے جس سے سوال کہلوایا تھا کہا حضرت قتادہ سے کہو میں اس کا جواب دوں گا۔ ساری مجلس متحیر، متعجب، پریشان، یا اللہ یہ سوال کیا اور جواب کیا؟ چونٹی کا کیا انالیسس ہوگا اور وہ کون سا چشمہ ہوگا جسے لگا کر اس کو دیکھ کر پہچانا جائے گا کہ یہ مذکر تھی، مؤنث تھی، میل تھی، فیمیل تھی، یہ مرد تھا کہ عورت تھی؟ یہ کیسے پہچانیں گے؟ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قتادہ کبھی علم پر ناز نہیں کرنا چاہیے، شان نہیں جتانا چاہیے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا رکھا ہے، شان نہیں جتانا چاہیے، انسان کو عاجزی کرنا چاہیے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کے عالم ہونے کی نشانی یہ ہے کہ انسان اپنے جہالت کا اقرار کرے، کہے نہ بھئی میں عالم نہیں ہوں، عالم تو فلاں ہیں، میں جاہل ہوں، مجھے اس کی معلومات نہیں۔ علامہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان جو علم کا اقرار کرتا ہے اپنے آپ کو علامہ کہتا، وہ جاہل مطلق ہے۔ قرآن نے کہا ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا اللہ نے پیدا کیا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹے اس گتھی کو آخر سلجھا ہی دو، وہ میل تھی، فیمیل تھی، مذکر یا مؤنث، مرد تھا کہ عورت تھی؟ چلو جب آپ نے سوال چھیڑا ہے مجھ سے بند نہیں پڑا، چلو میں معافی مانگتا ہوں، مجھ سے گستاخی ہو گئی۔ امام سیدنا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ عورت تھی، مؤنث تھی، فیمیل تھی؟ کہ تم نے کیسے پہچان لیا؟ کیا دلیل ہے مرد نہ ہونے کی اور عورت ہونے کا ثبوت کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بزرگوں کی تابعداری کرو گے، بزم قاسمی کے علماء سے جڑ کر کل تک تمہاری نسبت کسی کاؤنسلر سے ہوتی ہوگی، یہ ملنے سے رہی ہوگی۔ ارے دنیا کے وہ کتے جو دنیا کے شرابی، کبابی، داڑھی مڈے، سود خور، حرام خور، گھپلہ کرنے والے ایوان کے اندر بیٹھ کر قوم کی بیٹیوں کی ننگی فلم دیکھنے والے، اللہ اکبر، سنا نہیں آپ نے؟ ودھان سبھا کے اندر اسمبلی کا ایوان میں اسمبلی کا اجلاس ہو رہا تھا، 40 وزراء قوم کی بیٹیوں، ماں اور بہنوں کی ننگی بلو فلم دیکھ رہے تھے۔ دامن تھاما، کتے کا تھامتے کامیاب ہو جاتے، سور کا تھامتے کامیاب ہو جاتے، گدھے کا تھامتے کامیاب ہو جاتے۔ منسٹروں کی برتھ ڈے مناتے ہیں، اخبار میں ڈال کر خوشنودی کرتے ہیں، ان کے پیچھے زندہ باد مردہ باد کہہ کر اپنی جوانی گھٹاتے ہیں۔ ایک مؤذن کا جھوٹا پیالہ پی لو، ایک مسجد کے جھاڑو دینے والے کے دل میں اپنی جگہ بنا لو۔ یہ گندی فلمیں دیکھنے والے کیا تمہاری دنیا اور آخرت بنائیں گے؟ دنیا کے کتے، دنیا کے کتے۔ یہ علم اور عمل کے شہسوار تھے، قرآن کی باریکیوں کو جاننے والے،
ان سے نسبت پیدا کر لو، ان سے تعلق پیدا کر لو۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ فیمیل تھی، عورت تھی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیسے جانا تم نے؟ فرمایا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا، قرآن نے جب چونٹی کے لیے لفظ استعمال کیا اور مرد کے لیے جب کہنے کا لفظ استعمال ہوتا ہے خالا، خاف علی زبر خا لام زبر لا، خالا کے معنی مرد نے کہا، اور جب عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے تو خالت کا لفظ، خاف علی زبر خا لام تے زبر لت، خالت، یہ مؤنث فیمیل کے لیے یہ عربی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور قرآن نے اس چونٹی کے لیے جو لفظ استعمال کیا خالہ کا نہیں خالت کا لفظ استعمال کیا، تو اللہ نے خالت کا لفظ استعمال کر کر کہا اللہ ہم تو نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے کہ وہ چونٹی میل تھی فیمیل تھی مذکر مؤنث، تو اس لیے اللہ نے چونٹی میں جب حضرت سلیمان کو بات کیا تو کہا خالت کا لفظ استعمال کیا، تو کہا کہ یہ فیمیل کا لفظ ہے، اور فیمیل کے لفظ سے پتا چلتا ہے کہ وہ چونٹی مؤنث تھی، عورت تھی۔ یہ علم اور دانش تھی ہمارے بزرگوں کی اکابر کی۔ واقعہ ایک ہوتا ہے اور واقعے کے روح دو ہوتے ہیں اور نصیب اپنا اپنا ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم، حضرت شقیق بلقی رحمہم اللہ تعالی، یہ دونوں ایک زمانے کے اللہ والے تھے۔ حضرت شقیق بلقی رحمت اللہ علیہ کو حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ سے بے پناہ محبت تھی۔ ایک مرتبہ تجارت کے لیے سفر کو جانا چاہتے تھے اور حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے آئے اور کہا کہ حضرت خیر و برکت کی دعا کیجیے، میں سفر کے لیے جا رہا ہوں، تجارت کی غرض سے دعا کریں جلد لوٹ جاؤ اور اللہ تجارت کے اندر کامیابی نصیب فرمائیں۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ گئے اور راستے کے اندر انہوں نے ایک عجیب ماجرا دیکھا، اس ماجرے کو دیکھ کر فوراً لوٹ گئے حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ کے پاس۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ نے حضرت شقیق بلقی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کیا تمہارا سفر پورا ہو گیا یا تجارت تم نے کر لی، کیوں تم اچانک لوٹ گئے؟ تو حضرت شقیق بلقی رحمت اللہ علیہ نے ایک چڑیا کا وہ واقعہ بیان کیا کہ جس کی وجہ سے یہ دبے قدم دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم ابن ادہم کے پاس واپس آنے پر مجبور ہو گئے۔ دو چڑیا کے عجیب و غریب اس واقعے کو حضرت شقیق بلقی نے کیا دیکھا جو اس سفر کو ادھورا کر کر تجارت کو چھوڑ کر حضرت ابراہیم کے قدموں پر واپس آنے پر مجبور ہو گئے۔ اس قصے کے ساتھ انشاءاللہ اگلے شہید صاحب کی سیرت اور سمانے اور شہادت کے واقعات کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت نکالے، بلکہ دنیا کی نفرت، مال کی نفرت اللہ ہمارے دل کے اندر پیدا فرمائے، شہادت کی محبت اور آخرت کی محبت اور عظمت کو پیدا فرمائے۔ آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔